إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بہیمۃ الانعام۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 20 تاریخ ہے اور تقریباً 10 دن بعد ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اور پھر 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ اس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی یہ اسلام کا ایک مستقل اور ایک روشن شعار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قربانی میں بہت زیادہ ثواب اور اجر رکھا ہے، اور اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی اس میں بہت زیادہ ہیں۔ عمومی طور پر کتاب و سنت میں جب کسی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا اخروی ثواب ہی لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، دنیاوی فوائد بہت کم لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کی عائد کردہ عبادات میں دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان پر اپنی عبادت کو فرض قرار دیا، اور انسانوں کا جو منتہا ہے، ان کا جو مقصد حیات ہے وہ آخرت کی تیاری ہے، اس لیے عموماً اخروی اجر و ثواب ہی لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ چونکہ دنیا مقصد ہی نہیں ہے، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، مسافر کی طرح انسان نے یہاں سے سفر کر کے گزرنا ہے اور آخرت اس کی منزل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عبادات کے دنیاوی فوائد تفصیل سے نہیں بتاتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین سب سے بڑی حکیم ذات ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں انسانوں پر لازم کی ہیں ان کے اندر بے شمار دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں۔ قربانی ایک ہمارا مذہبی تہوار بھی ہے، ایک شعار بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے،
اس کا اجر و ثواب آخرت کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے مختص کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج جو ایک منافق ٹولہ ہے لبرلزم کے نام پہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا، اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں پرلے درجے کے منافق ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ جہاں دیگر اسلامی شعائر کو وہ ہدف تنقید بناتے ہیں، دیگر مذہبی عبادات ان پر وہ تنقید کرتے ہیں، اسی طرح قربانی پر بھی وہ بڑے حملے کرتے ہیں، وار کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو قربانی سے روک دیا جائے۔ ان کے بقول قربانی نعوذ باللہ ایک عبث کام ہے، ایک فضول میں اتنے کروڑوں جانوروں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، اور اس میں گویا کہ دنیا کا معاشی نقصان بھی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت حکیم و خبیر ذات ہے، قیامت تک کے تمام حالات، قیامت کے بعد کے بھی تمام حالات اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، اور اس نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں وہ پوری حکمت پر مبنی ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ویسے تو ایک مسلمان ہمیشہ اخروی اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا میں تو اس نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، دنیا تو اس کے لیے گزرگاہ ہے، اس لیے وہ دنیاوی فوائد کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اخروی فوائد کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورۃ الکوثر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ تو قربانی کرنے کا حکم اور اس کی مشروعیت قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اسی طرح وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں بھی ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہوا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی اس لیے مقرر کی تھی، ہر امت میں مقرر تھی تاکہ لوگ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے بہیمۃ الانعام، مویشی جو ہیں کچھ جو اللہ نے خاص کیے ہیں، ان پر اللہ کا نام پڑھیں، یعنی ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں اس شعار کو اپناتے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 تک جانور بھی قربان کیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی قربانی کی بجائے غریبوں کی مدد کر دیں، یہ پرلے درجے کے جاہل اور منافق لوگ ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ قربانی کی صورت میں جو غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے یا غریبوں کی امداد ہوتی ہے وہ مال دولت سے نہیں ہوگی۔ آپ قربانی سے روکیں گے تو لوگ کتنا کو مال خرچ کر دیں گے، کوئی 100,000 دے دیں گے کسی کو، جبکہ صرف قربانی کا جو حجم صرف پاکستان میں، یہ بھی 3-4 سال پہلے کا ڈیٹا ہے کہ تقریباً 500 ارب کا کاروبار پاکستان میں قربانی کے جانوروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ 500 ارب، یعنی پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ قربانی کے جانوروں کا اور قربانی کے کاروبار کا۔ یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اور لاکھوں لوگوں کا جو روزگار ہے وہ پورے سال کا وابستہ ہے، کیونکہ جانور چند دن کا وہ قربانی نہیں ہو جاتا، یا چند مہینوں کا قربانی نہیں ہو جاتا، سالوں کا جانور ہوتا ہے، کیونکہ شریعت نے شرط لگائی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ 2 دانتہ جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قربانی 2 دانتے جانور کی، دوندے جانور کی، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ہو، جیسے بکرا، چھترا، بھیڑ، یہ ہے تو اس میں بھی 1 سال سے زائد عمر کا ہوتا ہے، اور گائے وغیرہ میں تو وہ اس سے بھی بڑا، اور اونٹ میں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے عمر میں، تب جا کے وہ قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ تو گویا 1 سال کا نہیں، کئی سالوں کا ایک جانور کے ساتھ روزگار وابستہ ہے لاکھوں افراد کا۔ اور وہ لاکھوں افراد کون ہیں؟ وہ عموماً جو بیک ورڈ علاقوں میں ہیں، جنگلات میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، اور دیگر ایسے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے جہاں ترقی نہیں ہے، جہاں خوشحالی نہیں ہے، جہاں انڈسٹری نہیں ہے، جہاں روزگار کے اتنے زیادہ مواقع میسر نہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ بھیڑ بکریاں پالنے کا اور دوسرے جانور پالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک جانور کم از کم 1 سال کا جو ہے وہ روزگار لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے، قربانی کا چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی، اور بڑے جانور تو کئی سالوں کے لیے۔ اور 500 ارب کا
کاروبار صرف قربانی کی صورت میں ہوتا ہے، اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ بڑے جانور، گائے وغیرہ، صرف ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی نہیں ہے، صرف ملک پاکستان میں 20 سے 25 لاکھ گائے وغیرہ بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے بکرے چھترے وغیرہ ہیں وہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جانور، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کی فارمنگ ہوتی ہے، لوگ مختلف طریقوں سے ان کو پالتے ہیں، جنگلات میں یا پسماندہ علاقوں میں لوگ ان کو چراتے ہیں، اور جو کچھ ترقی یافتہ علاقے ہیں یا ترقی پذیر علاقے ہیں وہاں پر ان کی فارمنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ فارمز بنائے ہوئے ہیں، پورا سرکل اس پر چلتا ہے، یعنی چارہ اگانے سے لے کر، چارہ کاٹنے سے لے کر، فصلیں اگانے سے لے کر، اور پھر لاکھوں لوگوں کا جو روزگار ہے اس ایک عظیم عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے، انڈیا ہے، پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، حالانکہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں بھی 1 کروڑ سے زیادہ جانور وہ قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک غیر مسلم ملک کا یہ حال ہے۔ سعودی عرب ہے، مصر ہے، ترکی ہے، اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں، تو وہاں پر بھی کتنا بڑا کاروبار ہے، جو دنیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس قربانی کے کاروبار پہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ تو وسائل کا ضیاع ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بجائے لوگوں کی مالی مدد کر دیں۔ ان منافقوں سے پوچھو کہ آپ قربانی نہیں کرتے تو قربانی کے موقع پہ کتنے لاکھوں روپے آپ یا کروڑوں روپے آپ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، بتائیں نا۔ پاکستان کی انڈسٹری میں سے ایک بڑی انڈسٹری جو لیدر کی انڈسٹری ہے، چمڑے کا کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے دنیا میں چمڑے کا، اور اس کی بہت بڑی ضرورت جو وہ پاکستان پوری کرتا ہے، اور یہ جتنا بھی کاروبار ہے، جتنی بھی ایکسپورٹ ہے، اس کا زیادہ تر حصہ قربانی کے جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ صرف اور صرف اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے شعائر کو مٹانے کے درپے ہیں۔ اصل میں ان کو تکلیف اسلام سے ہے، دین سے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہے، ورنہ اگر یہ کسی معیشت دان سے ہی پوچھ لیتے کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے اسلام نے مقرر کیا ہے، اس میں معاشی فوائد کتنے ہیں، تب بھی ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ غریبوں کی مدد کر دو، جی واٹر کولر رکھ دو۔ ابھی قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آئے گا کہ واٹر کولر جو ہے نا وہ بہت بڑا صدقہ ہے، قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آئے۔ یہ قربانی کے علاوہ یا قربانی کے موقع پہ کتنے واٹر کولر لگاتے ہیں لوگوں کے لیے، کتنے لوگ ہیں، لاکھوں گھروں میں فریجیں اس قربانی کے کاروبار کی وجہ سے آتی ہیں۔ سارا سال انہوں نے جانوروں کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، اور پھر قربانی کے موقع پہ مہنگے داموں ان کو بیچا ہے، اور پورے سال کے اخراجات اپنے جمع کیے ہیں اور اپنے خرچے پورے کیے ہیں، اور بہت ساری آسائشیں بھی انہوں نے اپنی پوری کی ہیں اس قربانی کے کاروبار سے۔ کہتے ہیں جی اتنی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ ان منافقوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں بڑی بڑی فوڈ چینز جو ہیں، بڑے بڑے جو کھانے کے جو ریسٹورنٹس ہیں، ان میں روزانہ کی اعتبار سے کتنے کروڑوں جانور وہ ذبح ہو جاتے ہیں روزانہ۔ اب یہ KFC دیکھ لیں، میکڈونلڈ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے گوشت پہ چل رہے ہیں، اور یہ مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں۔ اسی طرح بیف بھی ان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو روزانہ کے اعتبار سے اتنے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، ان کو مسئلہ صرف اسلام سے ہے، جو ایک کامل اور اکمل دین ہے، جس کے اندر دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے، اس سے ان کو تکلیف ہے۔ یہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر وار کرتے۔ ورنہ اگر ایک بندہ نیوٹرل ہو کر سوچے تب بھی قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، معاشی طور پر بھی، دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور لوگوں کو کیسے کیسے روکا جاتا ہے۔ قربانی کتنا ابھی بڑے جانور میں حصہ ڈال 40,000 روپے، 50,000 روپے، زیادہ سے زیادہ کوئی حصہ 50,000 روپے ایک جانور پہ حصہ ہے نا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو غریبوں پر تو فرض ہی نہیں کیا، امیروں کے لیے بھی مستحب ہی رکھا ہے۔ اور امیر لوگ، متوسط طبقہ بھی ہمارا ایک ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں نا، 3 دفعہ تو 4 دفعہ، اکثر فیملیز تو ہفتے میں 1 دفعہ جب چھٹی ہوتی ہے تو جی باہر ہم نے کھانا کھانا ہے۔ ایک بل میں بتا رہا ہوں، کم از کم ایک فیملی جو متوسط طبقہ ہے وہ ہفتے میں اگر باہر کھانا کھائیں ہوٹل پہ تو 10,000 روپے، یہ معمولی سی رقم ہے۔ فیملی میں 7-8 افراد ہیں تو 10,000 سے کم بل نہیں بنے گا۔ اور اس میں یہ نہیں کہ بہت بڑے کوئی چکن ہی کھائیں گے، چکن کباب کھا لیں گے، چکن کے کوئی ٹکا کھا لیں گے، اور کوئی اس طرح ایک آدھ کوئی اس میں کڑھائی کھا لیں گے تو 10,000 بل ہے۔
یعنی متوسط طبقہ جو ہے وہ مہینے میں ہی اتنا خرچ کر لیتا ہے کہ ایک قربانی کے برابر ان کے پیسے بن جاتے ہیں۔ غریبوں کی بات نہیں کر رہے، اسلام نے تو مجبور کیا ہی نہیں۔ غریبوں کی تو مدد ہونی ہے، غریبوں کو تو گھر میں پہنچایا جانا ہے، غریبوں کو تو دیا جانا ہے۔ کرنا ہے متوسط طبقے نے یا امیر طبقے نے قربانی کرنی ہے نا۔ ان کی تو ایک مہینے میں جو آؤٹنگ ہے وہ بھی قربانی سے زیادہ پیسوں کی پڑتی ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے جی اتنا زیادہ مال صرف ہو جائے گا، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو قربانی جیسے عظیم عمل سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر ایک مسلمان وہ بہت غریب نہیں ہے، درمیانے درجے کا وہ کماتا ہے اور اپنے اخراجات پورے کرتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا کوئی اتنا وہ ایک مہینے میں 5,000 بھی جمع کرے تو آرام سے حصہ ڈال کے قربانی کر سکتا۔ 10,000 اگر کرے، اتنا تو بجلی کا بل اس سے زیادہ دے رہے، اتنا بھی مہینے میں بچت کرے تو وہ اپنا جانور لے کے قربانی کر سکتا۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو مجبور کیا ہی نہیں گیا، اس کی تو مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے جن کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کریں اور دوسروں کو گوشت پہنچائیں، ان کی غمخواری کریں، ان کی ہیلپ کریں ایسے موقع پر۔ اور وہ طبقہ جو قربانی نہیں کر سکتا وہ کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اس قربانی کے کاروبار سے منسلک ہوتا ہے۔ کوئی رکشے والا ہے، اس کا بھی اچھا خاصا کاروبار ہے، اس موقع پر ایک مہینے کے اندر اندر ہی بہت زیادہ وہ اپنی جو ہے نا وہ معاشی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ ایک کسان ہے، اس نے صرف چارہ اگایا ہوا ہے، وہ اچھا خاصا وہ بھی بزنس کر لیتا ہے۔ ایک بیوپاری ہے، اس نے جانور خریدے ہیں اور بیچے ہیں، اچھا منافع وہ بھی جمع کر لیتا ہے۔ قصاب ہیں، ان کی تو کیا بات ہے، وہ تو اپنے سال کا ہی خرچہ پورا کر لیتے۔ تو اسلام کا یہ جو شعار ہے اس کے اندر صرف اخروی فوائد نہیں، دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں، اور بہت زیادہ معاشی فوائد جو ہیں وہ ملک کے لیے بھی اور ملت کے لیے اور دنیا کے لیے اس ایک کاروبار سے وابستہ ہے۔ تو اس لیے قربانی ایک عظیم عمل ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہونا کہ ان دنوں میں ذوالحجہ کے ایام میں قربانی کے دنوں میں آپ قربانی کریں یا ویسے کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی غریب یتیم مسکین کی، تو قربانی کر کے اس کا گوشت لوگوں تک پہنچانا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ عام صدقہ اس سے کہیں پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اور 100 تک جانور قربان کر کے قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ جس طرح جو ہیلپ اور جو مدد لوگوں کی قربانی کے ذریعے ہونی ہے وہ آپ روپے پیسے سے نہیں، لوگوں کی خودداری اس کے ساتھ قائم ہے۔ آپ لوگوں کو کیا 5,000 10,000 10,000 روپے دے دیں، اگر بتائیں ان کی عزت نفس بچے گی؟ بھئی لینے والا ہاتھ وہ شرمسار ہی رہے گا نا دینے والے کے سامنے، جبکہ قربانی کا جو کاروبار ہے اس میں ہر بندہ عزت نفس کے ساتھ خود اپنا حق کما رہا ہے۔ جانور پالنے والا بھی، بیوپاری بھی، چارہ ڈالنے والا، لینے والا، بیچنے والا بھی، رکشے والا، لوڈر والا بھی، گاڑی والا بھی، قصاب بھی، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بالواسطہ اس کاروبار کے ساتھ، ان کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن ان کا کاروبار بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، خصوصاً ان ایام میں۔ وہ خودداری کے ساتھ اپنا حق سمجھ کر، اپنا خون پسینے کی کمائی کہہ کر وہ وصول کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا حق جو ہے وہ لیتے ہیں، اور خودداری کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اتنا اچھا نظام اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں بھیک کے ساتھ، کہ لوگوں کو جناب 2,000 4,000 5,000 آپ بانٹو، آپ قربانی نہ کرو۔ اس لیے اسلام کے جو احکامات ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ دنیا آخرت کے لیے ہمارے لیے مفید ہیں۔ اس میں اتنے فوائد پنہاں ہیں کہ ہم سوچتے چلے جائیں ان کو شمار کرنا ہی ممکن نہیں۔ تو اس لیے یہ جو لبرل طبقہ ہے، یہ جو منافق طبقہ ہے، یہ جو اسلام کے شعائر پر حملہ کرتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے درپے ہے، جو لوگوں کو قربانی جیسے عظیم عمل سے روکنا چاہتا ہے، جو قربانی جیسے عمل کو لوگوں کے سامنے برا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، یا اس کا اجر اور ثواب جو ہے ان کے سامنے اس کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، بے وقت کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ منہ توڑ جواب دیں۔ ایسے لوگ دین اسلام کے حقیقت میں دشمن ہیں، ہمیشہ سے فحاشی اور یعنی کے خلاف اسلام کی تعلیمات ہوں ان کا مذاق اڑائیں۔ اب پچھلے دنوں ایک صحافی ہیں انصار عباسی، انہوں نے کہا کہ
اسلام آباد میں جمز ہیں جن کے اندر لوگ جو مرد اور خواتین ساری آتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جم کرنے والے کس طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ مردوں اور خواتین کے اوقات الگ کر دینے چاہیے، کم از کم اتنا تو ہو جائے۔ اور اس پر لبرل طبقے نے جناب سر پہ آسمان اٹھایا ہوا ہے، دیکھو جی یہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ وہ۔ ان کو اصل میں اسلام سے مسئلہ ہے۔ اب قربانی ہے دیکھ لیں تو کیا جو غیر مسلم ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ کیا اچھا بھلا فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ اللہ احکم الحاکمین کی تعلیمات ہیں کہ جو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کو فائدہ دیتی ہیں، کہ جو بھی ان کے حصار میں ہے، جو بھی اس دائرے میں آتا ہے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو منافق اور لبرل طبقہ ہے یہ مستشرقین کے کفار کے اعتراضات اٹھا کر مسلمانوں میں ان کو رواج دیتا ہے اور ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قربانی جیسے عظیم عمل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر استطاعت ہے قربانی کر کے شامل ہوں، استطاعت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے پھر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ روک لے، اور قربانی عید جب لوگ عید پڑھ کے قربانی کریں گے وہ اپنی حجامت بنوا لے، پورا اجر اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ اس عظیم عمل کو قائم رکھنا ہے، اس پر عمل کر کے اپنی آخرت بھی بنانی ہے اور دنیا بھی سنوارنی ہے، اور لوگوں کو اس کی تلقین کرنی ہے، اور جو اس عظیم عمل کے درپے ہیں اس پر اعتراضات کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔